السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع سنن ابن ماجہ کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات سید الشہداء سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، پھر حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم سب احکام شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 3808۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشیر حدثنا مسعر حدثنی محمد بن عبد الرحمن عن ابی رشدین عن ابن عباس عن جویریۃ قالت مر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین صلی الغداۃ او بعدما صلی الغداۃ وہی تذکر اللہ فرجع حین ارتفع النہار او قال انتصف وہی کذلک فقال لقد قلت منذ قمت عنك 4 کلمات 3 مرات وہی اکثر وارجح او اوزن مما قلت سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ان کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی، یا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس حال میں کہ وہ جویریہ رضی اللہ عنہا اللہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھنے کے وقت واپس ہوئے یا آدھا دن گزرنے کے بعد اس حال میں کہ جویریہ رضی اللہ عنہا ایسی ہی ذکر میں مشغول تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس سے جب اٹھا تو اس وقت سے اب تک میں نے 3 مرتبہ 4 کلمات ایسے ادا کیے ہیں جو تمہارے ذکر سے کہیں بڑھ کر اجر و ثواب میں زیادہ ہیں۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ عدد خلقہ سبحان اللہ رضا نفسہ سبحان اللہ زینت عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی مخلوق کی تعداد جتنی ہیں وہ سب کے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے پاکی ہے اس کے عرش کے وزن کے برابر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاک ہے، اور اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی پاکی ہے اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کلمات ایسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جس وقت تشریف لے جا رہے تھے، یا فجر کی نماز کے بعد جب آپ مسجد سے واپس ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا اللہ کا ذکر کر رہی تھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ اپنے سامنے کھجور کی ٹکڑیاں وغیرہ رکھ کر کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے اب تک جو ذکر کر رہی ہو 4 کلمے ایسے ہیں جس میں اللہ کی پاکی ہے، اس کی بزرگی کا بیان ہے، اس کی بڑائی کا، اور اس کی جتنی مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے پوری مخلوق کی تعداد کے مطابق، ان کلمات میں اللہ کی پاکی، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی کا بیان ہے۔ تم جو صبح سے اب تک جو ذکر کر رہی ہو
اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب ان 4 کلمات میں ہیں۔ میں نے صبح سے اب تک صرف 3 مرتبہ وہ کلمات کہے، اور ان کلمات کا اجر و ثواب صبح سے اب تک جو تم ذکر کر رہی ہو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لہذا ایسے کلمات جس میں اللہ کی تعریف، بزرگی، بڑائی، تمجید کا ذکر ہو، اور خاص طور پر احادیث شریفہ میں جو الفاظ منقول ہیں، مأثور ہیں، جو کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر آئے ہیں، ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم وقت میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے فرمایا کہ میں نے صرف 3 مرتبہ یہ 4 کلمات کہے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب تم جو صبح سے اب تک ذکر کر رہی ہو اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 3809 حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثني يحيى بن سعيد عن موسى بن ابي عيسى الطحان عن عون بن عبد الله عن ابيه وعن اخيه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها اما يحب احدكم ان يكون له او لا يزال له من يذكر به۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جن کلمات کے ذریعے تم ذکر کرتے ہو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کرتے ہو، تسبیح یعنی سبحان اللہ کے ذریعے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تحمید یعنی الحمدللہ، ان کلمات کے ذریعے جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اس کو یاد کرتے ہو، یہ کلمات عرش کے اطراف گھومتے ہیں، اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح، جو ان کلمات کا ورد کرنے والے کو یاد کرتی ہیں اور اس کا ذکر کرتی ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو اس کو یاد کرے؟ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو ان کلمات کی اہمیت، فضیلت اور اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلمات عرش کے اطراف گھومتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ بھی ہوتی ہے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کا ورد کرنے والے کا ذکر کرتے ہیں، یہ کلمات، اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لہذا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے تاکہ بندے کا ذکر ہو اللہ کے سامنے، اور بندے کو کوئی یاد کرنے والا وہاں موجود رہے۔ بہرحال اس حدیث شریف میں بھی ذکر کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ ایک مومن ہمہ وقت ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں مشغول رہے، اس کی پاکی بیان کرے، اس کی وحدانیت کا چرچا کرے، اور تمام خوبیوں اور کمالات کو اسی کی طرف پھیر دے، اور اس کی ذات کو تمام عیوب اور نقائص سے منزہ قرار دے۔ یہ ایک مومن کا وطیرہ ہونا چاہیے کہ وہ صبح و شام اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ وطیرہ کا مطلب یعنی عادت، ایک مومن کو یہ عادت بنا لینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کا ذکر کرتا رہے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہے اور اسی کے گن گائے۔ حدیث نمبر 3810 حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی حدثنا ابو یحییٰ زکریا بن منظور حدثنی محمد بن عقبۃ بن ابی مالک عن ام ہانی قالت اتیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل فإنی قد کبرت وضعفت وبدنت فقال کبر اللہ 100 مرۃ واحمد اللہ 100 مرۃ وسبح اللہ 100 مرۃ خیر من 100 فرس ملجم مسرج فی سبیل اللہ وخیر من 100 بدنۃ وخیر من 100 رقبۃ۔ ام ہانی
رضی اللہ عنہا سے روایت، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک عمل بتائیے، کیونکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کمزور ہو چکی ہوں اور میرا بدن بھاری ہو چکا ہے، وزنی ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں 100 گھوڑوں کو لگام لگا کر ان پر زین کسنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور 100 اونٹوں کو قربان کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابیہ ام ہانی رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، کمزور ہو چکی ہوں اور میرا بدن بھاری بھرکم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں زیادہ بھاگ دوڑ، زیادہ ریاضت، مجاہدہ اور مشقت نہیں اٹھا سکتی۔ عبادات کا جیسے جوانی میں اہتمام کیا جا سکتا ہے ویسا میں اہتمام نہیں کر سکتی، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس بڑھاپے میں، کبر سنی میں، پیرانہ سالی میں اس عمل کو اختیار کر لوں تو مجھے ڈھیر سارا اجر و ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا یہ بہتر ہے کہ سے جہاد میں اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑنے کے لیے 100 گھوڑوں کو لگام لگا کر ان پر زین کس کے مجاہدوں کے حوالے کرنے سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مجاہدین اسلام کی مدد کے لیے ان کے لیے گھوڑے فراہم کرتے ہیں، زین کے ساتھ گھوڑے پر جو کپڑا وغیرہ بچھایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، زین جو کسی جاتی ہے، زین اور لگام کے ساتھ 100 گھوڑے فراہم کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جس شخص کو جہادیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے 100 گھوڑے جو شخص فراہم کرتا ہے زین کے ساتھ، لگام کے ساتھ، اس کو جو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے یہ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو اہتمام کرتے ہیں، اور ان کو 100 اونٹ قربان کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اور اسی طرح 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ یہ عمل بہتر ہے، افضل ہے۔ تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی کبریائی، بڑائی، بزرگی کا بیان ہے، اس کی عظمت کا بیان ہے، اور الحمدللہ کہنے میں یہ افضل الکلمہ قرار دیا گیا کہ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے سب سے بہترین کلمہ الحمدللہ ہے کہ اللہ کی ذات تمام خوبیوں اور کمالات کا سرچشمہ ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے۔ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ یہ اس میں شامل ہے، یعنی سبحان اللہ کہنے میں اللہ کی پاکی بیان کرنا مقصود ہے۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے اللہ کی پاکی، بزرگی، بڑائی، تمجید بیان کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے شیطان اسی کے دل میں وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، جیسا کہ من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں ہے کہ خناس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں پھر وسوسے اور برے خیالات ڈالتا ہے، لہٰذا شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے ذکر کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ شیطان کے وساوس سے اور برے خیالات سے مومن کے دل کی حفاظت ہو۔ حدیث نمبر 3811 حدثنا ابو عمر حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن سلمة بن کہیل عن ہلال بن یساف عن سمرة بن جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 افضل الکلام لا يضرك بأيهن بدأت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں افضل الکلام یعنی سب سے بہترین کلام ہیں، ان میں سے تم جس سے چاہے شروع کرو، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ 4 کلمے یہ سب سے افضل قرار دیے گئے ہیں، وہ ہے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ 4 کلمے افضل الکلام، سب سے بہترین کلام اور جامع کلام ہیں۔ چاہے سبحان اللہ سے شروع کریں آپ یا واللہ اکبر، ترتیب کو اگر بدل بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 4 کلمے سب سے بہترین ہیں، افضل ہیں، اجر و ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس سے بھی ان کلمات کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ افضل الکلام ہے۔ کلام تو کئی ہیں لیکن ان تمام کلاموں میں سب سے افضل اور بہترین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ اللہ کی پاکی کا بھی بیان ہے اور اس کی بزرگی کا بیان ہے، اور اس کے معبود برحق ہونے کا بیان ہے، اور اس کی کبریائی کا ان کلمات میں بیان ہے۔ حدیث نمبر 3812، حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء حدثنا عبد الرحمن المحاربی عن مالک بن انس عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ غفرت له ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جو شخص صدقے دل سے، سچے دل کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کلمے کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ گناہ اگرچہ کہ تعداد میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی بہت سارے گناہ بھی اگر ہوں لیکن بندہ صدقے دل سے، سچے دل سے سبحان اللہ وبحمدہ اگر 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گناہوں سے مراد یہاں پر گناہ صغیرہ ہے۔ عام طور پر احادیث شریفہ میں جہاں بھی گناہوں کی بخشش کا ذکر آتا ہے وہاں پر گناہ صغیرہ مراد ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو ہم تمہارے گناہ صغیرہ کی مغفرت کر دیں گے، معاف کر دیں گے اور کفارہ کر دیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر گناہوں سے گناہ صغیرہ اس لیے مراد ہے کہ گناہ کبیرہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس سے گناہ کبیرہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مومن سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے، ہو بھی جائے، تو وہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہتا بلکہ فوراً نادم ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، رجوع ہو کر اپنے گناہ کی خطا کی معافی طلب کرتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک عظیم خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو صدق دل سے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، یعنی کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 3813، حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو معاویہ عن عمر بن راشد عن یحیی بن ابی کثیر عن نبی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی الدرداء قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہا یعنی یحططن الخطایا کما تحط الشجرۃ ورقہا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اوپر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو لازم کر لو، کیونکہ وہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں، ایسے گرا دیتے ہیں، یہ کلمات جھڑا دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو جھڑا دیتا ہے۔ خزاں کے موسم میں جب پتے جھڑتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں، جس موسم میں جس طرح اس موسم میں درخت اپنے پتے گراتا ہے، ایسے ہی جو ان کلمات کے ورد کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ ان کلمات کا ورد کرتا ہے،
اور صبح و شام ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے گناہ تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی مغفرت کا سامان کرنے کے لیے آپ نے بہترین کلمات کے ذریعے نصیحت فرمائی، اور ایسے کلمات آپ نے اپنی امت کو عطا فرمائے، رہنمائی فرمائی کہ جن کلمات کا اہتمام کرنے سے، ورد کرنے سے مومن کی خطائیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کلمات کا جو بالکل آسانی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں اور کچھ مشکل بھی نہیں ہیں، یاد کرنے میں بھی آسان ہیں، ہر ایک مومن کو تو عام طور پر صبح کلمہ یاد ہی رہتا ہے۔ ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ گناہوں کی مغفرت ہو اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ 4 کلمات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کی خاص طور پر حضرت ابو الدرداء کو تاکید فرمائی، وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کا اہتمام کرنے سے، ان کلمات کو لازم کر لینے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 3814، باب الاستغفار۔ استغفار یعنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کا بیان۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو اسامہ والمحاربی عن مالک بن مغول عن محمد بن سوقۃ عن نافع عن ابن عمر قال ان كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس یقول رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم 100 مرۃ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا، یقیناً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجلس میں ضرور یہ کہتے ہوئے 100 مرتبہ یہ کہتے ہوئے شمار کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب توبہ قبول کرنے والا بے انتہا مہربان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نشست ہوتی، جس مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھتے، اس مجلس میں تقریباً 100 مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ کہتے تھے اپنے رب کے حضور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے آپ معصوم اور محفوظ ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنی خطا کی معافی چاہتے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے معصوم ہونے کے باوجود اپنے رب کے حضور اپنی تقصیر کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہتے ہیں۔ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو امت کو تو بدرجہ اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اتنا اہتمام جب کرتے تھے تو امت جو سراپا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اس کو تو بدرجہ اولا ان کلمات کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اپنی خطاؤں کی، اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء جب نفسی نفسی کہیں گے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، پوری انبیاء کے صف میں آپ اکیلے تنہا امت کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، انا لہا فرمائیں گے اور امت کو دلاسا دیں گے، ساری مخلوق کو وحشت ناک معاملے سے آپ نجات دلائیں گے۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا جو منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وہ شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، ساری مخلوق میدان حشر میں ہوگی اور سورج ایک بالشت اوپر ہوگا سر سے،
تقریباً لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوں گے اور مخلوق پر ایک وحشت طاری ہوگی. لوگ پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہم کو اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، کیوں نہ ہم انبیاء کے پاس جا کر درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں اور کم سے کم حساب کتاب تو جلد شروع ہو جائے تو اس ہولناک مصیبت سے ہم کو چھٹکارا ملے گا. چنانچہ ترمذی شریف میں ایک طویل حدیث شریف ہے شفاعت کے بیان میں غالباً، جس میں ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تک جائے گی. سب یہی کہیں گے کہ اس وقت مجھے اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ ہی اکیلے تنہا ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے گا کہ ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطیٰ واشفع تشفع، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی سفارش مان لی جائے گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کی سفارش کریں گے اور امت کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے. تو اس حدیث شریف میں بتلانا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مغفرت کی درخواست کرتے تھے، مغفرت کی التجا کرتے تھے. تو امتیوں کو بدرجہ اولا اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہر خطا اور ہر لغزش کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے. حدیث نمبر 3815 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشیر عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً میں ضرور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع ہوتا ہوں دن میں 100 مرتبہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا کرتے تھے. بعض محدثین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے درجات کی بلندی طلب کرتا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درجات کی بلندی طلب کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف رجوع رہتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف لو لگاتے تھے اور اسی کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے اور ہر چیز آپ اسی سے طلب کیا کرتے تھے. اور امت کو اس میں تعلیم دینا مقصد ہے کہ امت ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ مخلوق اسی سے مانگے، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا گڑ گڑانا، توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی بیان کرنا یہ پسند ہے. لہذا امت کو توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی مشرکین قریش کو کفار کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. تو اس میں ذات کا وسیلہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو عذاب سے محفوظ رکھا، محض اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان جلوہ گر ہیں، ان کے درمیان رونق افروز ہیں. تو اس سے ذات کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے. محدثین کرام، مفسرین، جمیع علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات کے وسیلے کو مقدم رکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ذات ہے. جب مقبول اعمال کے ذریعے اعمال صالحہ جن کی مقبولیت کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، جب ان غیر یقینی مقبولیت والے اعمال کو جب وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ ذات گرامی جن کی مقبولیت یقینی ہے ان کو بدرجہ اولا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ
مغفرت طلب کر رہے ہوں، یعنی مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا اللہ تعالیٰ سے، یہ عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب تک بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہیں گے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار کی کثرت، استغفار کا اہتمام اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 3817 حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن ابی المغیرۃ عن حذیفہ قال کان فی لسانی ضرب علی اہلی وکان لا یعدوہم الی غیرہم فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال این انت من الاستغفار تستغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا، میری زبان میں میری اہلیہ پر، میرے اہل و عیال پر شدت تھی، سختی تھی، اور وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، یہ سختی وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، پس میں نے اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کے تعلق سے کہاں ہو، تم دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی زبان میں شدت تھی، یعنی وہ اپنے اہل و عیال کو سخت سست کہا کرتے تھے، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے۔ عام طور پر بعض لوگوں کی زبان میں فطری طور پر سختی ہوتی ہے، وہ بڑے سخت زبان ہوتے ہیں اور سخت گفتگو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سامنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ اہل و عیال ہو یا اہل خاندان ہو یا دوست احباب ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی یہ سختی صرف اہل و عیال تک محدود رہتی ہے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا، زبان پر میرے کنٹرول نہیں تھا، میں ان کو سخت سست کہا کرتا تھا اور چرب زبانی سے ان کو میں برا بھلا کہا کرتا تھا۔ تو اس بات کا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھ سے اس طرح کی زیادتی ہو جاتی ہے تو میں اس کے کفارے کے لیے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، دن میں 100 مرتبہ کی یہ جو تعداد بتائی گئی ہے یہ تحدید کے لیے نہیں ہے 70 مرتبہ کی کہ صرف 70 مرتبہ، بلکہ کثرت بتلانا مقصود ہے کہ جس قدر اہتمام ہو سکے استغفار کا اتنا ہی اہتمام کیا جائے۔ 70 مرتبہ سے زائد بھی ہو سکتا ہے، تو دن رات صبح و شام لیل و نہار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، اس سے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی استغفار کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے ہمیشہ اس کی بارگاہ میں رجوع رہیں، اپنے خطاؤں کا اقرار کریں، اپنی غلطیوں اور اپنی تقصیر کا اعتراف کریں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اسی لیے استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار ہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے کا ایک بہتر اور اچھا ذریعہ بتایا گیا ہے کہ استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور استغفار ایک سید الاستغفار کے نام سے بھی ایک بخاری شریف میں بھی ایک استغفار آیا ہے، صبح و شام کم سے کم 1 مرتبہ تو اس استغفار کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں خود بھی دعاؤں کے بیان میں بھی اس میں ایک حدیث شریف گزری جس میں سید الاستغفار کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس استغفار کا اہتمام کرتے تھے، آپ صبح و شام اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3818 حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی حدثنا ابی حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق سمعت عبد اللہ بن بصر یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار حمصی نے ہم کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو میرے والد نے بیان کیا اور ہم کو محمد بن عبد الرحمن بن عرق نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن بصر کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے صحیفے میں اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثیر پائے۔
قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، میزان میں پلڑے میں رکھا جائے گا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا غالب ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار موجود ہو، لکھا ہوا ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ چیز اس کو نجات دلانے والی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کبھی بندے کی عاجزی، اس کا گڑ گڑانا، رو کر دعا کرنا، استغفار کرنا، بعض معمولی عمل ہی کبھی بندے کو نجات دلانے والا ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں وہ معمولی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے تو اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ ان کلمات کو کبھی بھی معمولی اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی ان کلمات کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، جیسا کہ بعض احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب بندے کے اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو ایسے وقت بندہ یقین کر لے گا کہ اب اس کی ہلاکت یقینی ہے، اب وہ جہنم میں سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ ایسے وقت اللہ تعالیٰ ایک پرچی اس کے نیکی کے پلڑے میں رکھ دے گا، جس کی وجہ سے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور بندے کی مغفرت یقینی ہو جائے گی۔ بندہ جب عرض کرے گا کہ یہ ان برائیوں کے مقابلے میں ایسے ایک پرچی کی کیا اہمیت ہوگی، کیا وزن رکھتی ہے یہ پرچی، لیکن جب پرچی رکھی جائے گی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو اس وقت بندہ عرض کرے گا کہ مولا اس پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو احادیث شریفہ میں آیا ہے غالباً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہوگا، جس کا مقابلہ آسمان اور زمین کی کوئی چیز نہیں کر سکتی، کوئی چیز کلمہ طیبہ کے مقابلے میں بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال کبھی نامہ اعمال میں بندے کا کوئی ایسا عمل بظاہر جو معمولی معلوم ہوتا ہے، کبھی وہی عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ایک حدیث سے شریف ہے کہ ایک فاحشہ عورت سخت گرما کے موسم میں ایک بیابان جنگل سے گزر رہی تھی، اس کو شدت کی پیاس لگ رہی تھی، ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے اندر اتر کر وہ پانی پی، اور جب باہر نکل کر دیکھی تو کنویں کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، زبان باہر نکالا ہوا تھا۔ تو اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ گرما کا موسم ہے، سخت گرما کا موسم ہے، جس طرح مجھے پیاس لگی ہے اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، لہٰذا وہ عورت پھر دوبارہ کنویں میں اتری اور اپنے پیتابے میں پانی لا کر کتے کو پانی پلائی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ تو بہرحال ایسے اعمال کبھی جو بظاہر معمولی چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں چھوٹا عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اگر وہی عمل قبول ہو جائے تو اسی کی وجہ سے بندے کی کبھی مغفرت ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک حدیث شریف گزری کہ ایک درخت کی شاخ، ایک درخت کی ٹہنی راستے میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو راستہ چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو ایک شخص نے اس درخت کی ٹہنی کو، اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا، درمیان میں سے راستے کے جب ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہی اس کا عمل مقبول قرار پایا، اس کی وجہ سے اس کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ تو بہرحال نیکی چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی کے کام میں عجلت کرنا چاہیے، آخرت میں کام آنے والے کاموں کی طرف فوراً توجہ دینا چاہیے، اور ان کاموں کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی نیکی کو بھی معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3819 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الحکم بن مصعب عن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس انہ حدثہ عن عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی استغفار کو لازم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو شخص کثرت سے استغفر اللہ کہتا ہے، کثرت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، استغفار کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالی ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے، ہر تنگی اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرماتا ہے کہ اس کو جہاں سے روزی کے پہنچنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ استغفار کو لازم کر لینے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے گا، کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی، اپنی تقصیر کا اعتراف کرے گا، تو ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور کسی مصیبت میں پھنس جائے تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اس کے لیے فراہم کر دے گا استغفار کی برکت سے۔ اور اگر وہ فقر و فاقے کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کو روزی کے پہنچنے کا وہم و گمان خیال تک بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا اہتمام کرے گا۔ بہرحال استغفار ایک ایسی عظیم نعمت ہے بندے کے لیے کہ بندہ جس کا اہتمام کرے اگر، تو اس کے لیے ہر طرح کی آفت، بلا اور مصیبت اور غم سے نکلنے کا راستہ فراہم ہوگا۔ حدیث نمبر 3820، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا یزید بن ہارون عن حماد بن سلمۃ عن علی بن زید عن نبی عثمان عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللهم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، عام طور پر آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو جب نیکی کرتے ہیں، کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں، کوئی کار خیر کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم ہونے کے باوجود اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ امت کو بتلانا مقصد یہ ہے کہ امت جو سراپا گناہگار ہے، خطا کار ہے، اس کو بدرجہ اولیٰ دعاؤں کا، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زیادہ ضرورت ہے، لہذا امت کو اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب نیکی کرو تو خوشی کا اظہار کرو، یعنی اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے تم نیکی کا کام انجام دے سکے، اور جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ نیکی کر کے یہ نہ سمجھو کہ میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے یہ کار خیر کیا ہے، بلکہ نیکی کا کام انجام دینے کی صورت میں بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور قدرت اور طاقت بھی عطا فرمائی، ورنہ نیکی کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی، بلکہ نیک کاموں کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ اور اس حدیث شریف کے دوسرے جملے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بشر ہونے کی حیثیت سے غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ تمام کے تمام بنی آدم یعنی تمام کے تمام انسان گناہگار ہیں۔ گناہگار ہونا، خطا کار ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد گناہ پر مصر رہنا، قائم رہنا، توبہ نہ کرنا یہ بری بات ہے، بلکہ خطا ہوتے ہی، گناہ ہوتے ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ تو دوسرے جملے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو استغفار کرنا ہے، یعنی
گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں میں ہمارا اللہ تعالیٰ شمار کرے۔ حدیث نمبر 3821، باب فضل العمل، عمل کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن العامش عن المعرور بن سوید عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ ثم لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرۃ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو کوئی نیکی کرے تو اس کو اس کے مثل 10 نیکیاں ہیں اور میں اضافہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے وہ 10 گنا سے زیادہ بھی عطا کرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ صرف برائی کے مثل ہی دیا جائے گا، یعنی جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی برائی کا عذاب ہوگا۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا میں بخش دوں گا، یعنی برائی پر عذاب ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی اور اس کے منشے پر موقوف ہے کہ اگر وہ کسی گناہگار کو بخش دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ اس کی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے، وہ جس کے چاہتا ہے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وہی مالک اور مختار ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ جو کوئی مجھ سے ایک بالش قریب ہو تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ بتلانا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ شرط یہاں پر صرف آگے بڑھنے کی ہے، عملی میدان میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو کوئی 1 گز 1 ہاتھ مجھ سے قریب ہو تو میں اس سے 10 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتے ہوئے آئے تو میں اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتا ہوں، اور جو کوئی مجھ سے زمین بھر خطائیں کر کے ملاقات کرے پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے میری ذات اور صفات میں، تو میں اسی کے مثل مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر رکھا، اور جس کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا، حسن نیت ہوگی اور صرف اللہ کے لیے وہ عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اور مزید عطا کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے، چونکہ وہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ ایک عام قاعدہ یہ بنا دیا گیا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہوگا، ایک نیکی کرنا گویا 10 نیکیاں کرنا ہے، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے برائی کا بدلہ 10 گنا نہیں رکھا، بلکہ جو برائی کرے گا اس کو اسی کے مثل سزا دی جائے گی، یعنی ایک گناہ کرے گا تو صرف ایک ہی گناہ کی سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی ایک قاعدہ بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے کہ اگر وہ کسی بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ مالک اور مختار ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا اس کے کاموں کے بارے میں، البتہ بندوں سے وہ پوچھے گا، بندوں سے باز پرس ہوگی۔ بہرحال جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب بندہ
نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نیکی کو عملی جامہ نہیں پہنا تھا، انجام نہیں دیتا، اس سے پہلے ہی فرشتے فوراً اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ اس نیکی کو کرتا ہے، انجام دیتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً فرشتے اس گناہ کو نامہ اعمال میں درج نہیں کرتے، نہیں لکھتے۔ یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اس نے بندوں کو اتنی مہلت دی کہ گناہ ہوتے ہیں، فطری طور پر بندے سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے بندوں کو مہلت دی کہ گناہ اگر ہو جائے تو گناہ پر اصرار نہ کرو، بلکہ فوراً میری بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو دگنا عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جتنی اس سے خطا ہوگی، غلطی ہوگی، اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ سزا دینا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے، بخش دینا چاہے تو یہ اس کی مرضی اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اور فرماتا ہے یہاں پر ترغیب دیتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے پر اللہ تعالیٰ کیسی اس پر نوازشیں فرماتا ہے بندے پر، کہ جو بندہ ایک بالش، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ایک بالش یعنی جو آخرت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کے دین کی مدد اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کی راہ میں جب قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بتلائی جا رہی ہے، ایک بالش بندہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے ڈھیر سارے گناہ کر کے، قیامت کے دن جب آئے گا، وہ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بہت سارے گناہوں کا وہ مرتکب ہوا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہیں، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جب بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، رجوع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شرک سے کم گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جس کے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، اور اگر گناہ کبیرہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، جیسے نماز ہے، فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، اگر نماز چھوٹ جائے، صرف توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ جتنی نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان کا اندازہ کر کے اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، اگر یاد نہ ہو تو اندازہ کر کے اندازے کے مطابق اتنی نمازوں کی قضا کرے۔ اگر روزے چھوٹ گئے تھے رمضان کے، فرض روزہ ہے، بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اگر روزے چھوٹ گئے تھے، صرف استغفار کرنے سے، مغفرت طلب کرنے سے، گناہوں کی معافی چاہنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ ان روزوں کی قضا اگر یاد ہو تو اس کے مطابق، اور اگر یاد نہ ہو تو اندازے کے مطابق ظن غالب کے ذریعے متعین کر کے اتنے روزے رکھے جائیں۔ اور اسی طرح اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تھی، مثال کے طور پر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، یا کسی کے پیسے لے کر اس کو واپس نہیں کیا تھا، تو حقوق العباد میں توبہ کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ان تک پہنچانا، واپس کرنا لازم ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم جن کے حقوق اس کے ذمے باقی ہیں ان سے معافی چاہ لے، اور اپنے ان حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے ان سے درخواست کرے کہ وہ لوگ اس کو معاف کر دیں۔ بہرحال گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، اور گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ میں بھی اگر اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی کسی کے گناہ معاف کرنا چاہے تو اس کو اس کا اختیار ہے، کیونکہ وہ مالک اور مختار ہے۔ بہرحال اگر کوئی شرک نہ کرے، ایمان پر باقی رہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ایمان کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور گناہ گار ہو، اگرچہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔
بس شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان ہو۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کہ کفار قیامت کے دن تمنا کریں گے کاش کہ وہ صرف مسلمان ہی ہو جاتے، صرف اسلام ہی قبول کیے ہوتے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، تو جب جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو کفار اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم بھی کم از کم صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے ہوتے تو آج ہم کو جہنم سے نجات مل جاتی۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار، یہ ایمان کی شرط ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ تو بہرحال جو مومن ہوگا اس کی مغفرت یقینی ہے، شرط یہی ہے کہ اس سے شرک سرزد نہ ہو، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور دنیا کے پورے گناہوں کا بھی اگر وہ ارتکاب کیا ہوا ہے تو پورا مکمل گناہ گار بھی ہے، لیکن شرک نہیں کیا ہے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ حدیث نمبر 3822 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعلی بن محمد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ سبحانہ انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ارشاد۔ اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں، غفور الرحیم ہونے کا گمان رکھتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو میں ایسے بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے معیت سے مراد اللہ کی مدد اور نصرت بندے کے شامل حال ہوتی ہے جس وقت بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں تنہا، اور اگر وہ مجھ کو جماعت میں یاد کرتا ہے، اجتماع میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایک ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں جو مجلس ان سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی بندہ تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کا ذکر کسی مجلس میں، حلقے میں، محفل میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ذکر ایسی محفل میں کرتا ہے جو محفل بندے کی محفل سے بہتر ہوگی، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ فرماتا ہے، اور فرماتا ہے اور اگر وہ ایک بالش میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، یعنی بندہ صرف اگر آگے بڑھتا ہے تو میں اس کے کام بنا دیتا ہوں، اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ یعنی بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی بندے کا ہو جاتا ہے۔ بندہ جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اپنی حرکات اور سکنات، اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو سب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی مشیت کو اللہ کی مشیت میں فنا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے کام بناتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی طویل حدیث ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اور دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی خاطر ذلت اور رسوائی برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی لاج رکھتا ہے، اور جب لوگ ان کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے اور ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں،
راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ مائل بکرم ہے، عطا کرنے کے لیے وہ تیار ہے، اپنے بندوں کو وہ نوازنا چاہتا ہے، سرفراز کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، خصوصی راتوں میں بھی اور عام طور پر عام راتوں میں بھی، جب سحر کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور بندوں سے کہتی ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت کا طالب کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طالب کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو عافیت عطا کروں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، فضل و کرم فرماتا ہے، اور بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن کا مطلب یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک طرف گناہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، بلکہ نیک عمل کرتے ہوئے بھی ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی جن سے جنت کا وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اس کے باوجود ان لوگوں کے خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے جلیل القدر صحابہ بھی اللہ کے خوف اور خشیت سے یہ کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں درخت کی ایک ٹہنی ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، یعنی میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، اور کبھی کہتے کہ کاش کہ حضرت عمر کا قول ہے کاش کہ عمر پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ تو بہرحال بڑے بڑے صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، ایسے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے کانپتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا حساب کتاب نہ لے تو غنیمت ہے، ہم کو نجات کی امید ہے، حالانکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل پر بھی گامزن رہنا چاہیے، یعنی نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے شامل حال ہوتی ہے، اپنے کام بنانے کے لیے اور مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے بندے کے لیے، اس قلعے کی پناہ میں آ جانا چاہیے تاکہ شیطان کے وساوس اور آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ اور پھر اس میں تنہائی میں بھی ذکر کرنے کا معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ تنہائی میں ذکر کرتا ہے، اکیلا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اگر کسی بھری مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3823، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف قال اللہ سبحانہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا ہر عمل، یعنی انسان کا ہر عمل اس کو دگنا کر دیا جائے گا، انسان کے ہر عمل کا بدلہ اس کو ڈبل عطا کیا جائے گا، نیکی 10 گناہ سے لے کر 7 گناہ تک ہوگی شمار، یعنی جو ایک نیکی کرے گا عام قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، بلکہ اگر نیکی میں اخلاص ہو، حسن نیت ہو، پوری یکسوئی کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ اگر وہ نیکی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی اجر و ثواب مقرر و متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ ہر نیکی کا اجر و ثواب مقرر ہے، متعین ہے، اس کی ایک حد ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گناہ ملے گا، 10 نیکیوں کے برابر
بلکہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے تو ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر تک بھی ملے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روزہ کسی کام کو انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے میں کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو لوگوں کو دکھائی دی جانے والی عبادت ہے، کوئی کار خیر کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ سب نظر آنے والے اعمال ہیں۔ لیکن روزہ ریاکاری سے، دکھاوے سے، نام نمود سے پاک عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں اور اس جملے کو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ بھی پڑھا گیا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ میں خود روزے کا بدلہ عطا کروں گا، اور وَأَنَا أُجْزَى بِهِ پڑھنے کی صورت میں یہ ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ روزے دار پر خصوصی عنایتیں فرماتا ہے۔ جیسا کہ روزے دار کے بڑے فضائل آئے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ حساب کتاب دیتے رہیں گے، ایک دستر بچھا ہوا ہوگا جس پر صرف روزے دار بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ تو بہرحال اور روزے دار کی اہمیت، روزے کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جو خاص روزے داروں کے لیے ہے، جس سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو بہرحال اس سے روزے کی بھی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل عطا فرماتا ہے، بلکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک، بلکہ اخلاص ہو اور اللہ تعالیٰ کو عمل پسند آ جائے تو 700 گنا تک، یعنی 700 نیکی کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3824، باب ما جاء فی لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت۔ حدثنا محمد بن الصباح انبأنا جریر عن عاصم الاحولی عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ قال سمعني النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اقول لا حول ولا قوة الا باللہ قال یا عبد اللہ بن قیس الا ادلک علی کلمۃ من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ قال قل لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اس حال میں کہ میں لا حول ولا قوة الا باللہ کہہ رہا تھا، یعنی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا کہتے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا تم لا حول ولا قوة الا باللہ کہا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں اس بات کا اعتراف ہے کہ بندہ خود سے گناہ سے نہیں بچ سکتا، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کو انجام دینے کی قدرت یہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہے۔ حدیث نمبر 3825، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن الاعمش عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن ابی ذر قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ قلت بلا یا رسول اللہ قال لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، یعنی لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ دنیاوی خزانے تو انسان لوگ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں، لیکن جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3826، حدثنا یعقوب بن حمید المدنی حدثنا محمد بن معن حدثنا خالد بن سعید عن ابی زینب مولا حازم بن حرملۃ عن حازم بن حرملۃ قال مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا حازم اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ فانہا من کنوز الجنہ۔ حازم بن حرملہ سے روایت، انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا
اے حازم تم لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار اور ایسے کلمات جو احادیث شریفہ میں وارد ہے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے کلمات کا مومن کو کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دین اور دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرور ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا اہتمام کرنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے وہ اس کا مستحق قرار پا سکے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے کتاب الادب کا آج کی اس نشست میں اختتام عمل میں آیا۔ حدیث نمبر 3826 پر آج کی نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اور حدیث شریف کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرنے والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اس سلسلے میں جو لوگ تعاون فرما رہے ہیں مولا ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال کی توفیق عطا فرما، اور تمام آفات و بلیات سے حفاظت فرما، دین اور دنیا کی ہر سعادت مندی، ہر نعمت سے بہرور فرما، حضور پاک علیہ الصلوۃ کے صدقے تو فی المولا ایمان پر خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔